السلام علیکم پیارے ریڈرز، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آج کی ایپیسوڈ آپ لوگوں کو پسند آئے گی اور امید کرتی ہوں کہ آپ سب کو یہ چھوٹا سا سفر پسند آیا ہوگا۔ بس مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ شکریہ۔ نکاح کا دن آن پہنچا تھا۔ صبح ہی سے حویلی میں رونق اور ہلچل مچی ہوئی تھی۔ ہر طرف بھاگ دوڑ تھی۔ کام کرنے والے بھی دوڑتے پھر رہے تھے اور عورتوں کی ہنسی کی آوازیں آنگن میں گونج رہی تھیں۔ آخر آج حویلی کے سب سے چھوٹے بیٹے کا نکاح جو تھا، مگر اوپر والے کمرے میں ایک الگ ہی منظر تھا۔ زرگام نے ابھی تک نور کو کمرے سے باہر نہیں نکلنے دیا تھا۔ وہ بار بار ضد کر رہی تھی، زرگام جانا ہے مجھے نیچے، سب کیا کہیں گے؟ لیکن زرگام کی سخت نظر اور دھیمے مگر بھرے لہجے نے اسے وہیں روک دیا۔ پہلے ناشتہ کرو اور سنو، زیادہ چلنا پھرنا نہیں ہے اور ہیلز بالکل نہیں پہننی۔ نور نے تھوڑا منہ بنایا مگر وہ جانتی تھی کہ زرگام کی بات کے آگے بحث کا کوئی فائدہ نہیں۔ کل ہی وہ اس کے لیے خوبصورت سا ڈریس لے آیا تھا، گہرا رنگ جو اس کی رنگت کو اور نکھار دے۔ ساتھ میں جوتے بھی لایا تھا مگر فلیٹ۔ زرگام نے نور اور مومنہ دونوں کے لیے گھر پر ہی بیوٹی پارلر والی بلائی تھی تاکہ آرام سے تیاری ہو سکے۔ شفا کو عافیہ بیگم کے ساتھ پارلر بھیج دیا گیا تھا تاکہ وہ دلہن کے ساتھ وقت پر پہنچ سکیں۔ نیچے سے کہکہوں اور ڈھولک کی آوازیں آ رہی تھیں مگر اوپر کمرے میں زرگام کی نگاہیں جیسے نور کو قید میں رکھے ہوئی تھیں، محبت اور فکر کی قید۔ پارلر والی آ کر کمرے میں سامان سیٹ کرنے لگی تو نور کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ مومنہ پہلے ہی کرسی پر بیٹھ گئی تھی اور ہنستے ہنستے نور سے بولی، آج تو تمہیں دیکھ کر سب کی نظریں رک جائیں گی۔ نور نے جواب دینے کے بجائے آئینے میں خود کو ایک نظر دیکھا، پھر زرگام کی طرف جو دروازے کے قریب ٹیک لگائے خاموشی سے سب دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سا سکون تھا، جیسے ہر تیاری پر وہ اپنی مہر لگا رہا ہو۔ بال زیادہ کھلے نہ رہیں، زرگام نے اچانک کہا۔ پارلر والی نے چونک کر سر ہلایا، جی خان، بس ہلکے کرل کر دیتے ہیں۔ جب ہلکا میک اپ اور جیولری پہنائی گئی تو نور کا حسن جیسے اور نکھر آیا۔ زرگام اسے دیکھ کر مبہوت رہ گیا، کوئی اتنا پیارا کیسے ہو سکتا تھا؟ مومنہ پارلر والی کو لے کر اپنے روم میں چلی گئی تھی۔ اچانک زرگام نے آہستہ سے اسے اپنی طرف کھینچا۔ نور بھکلا گئی۔ اس کی نظریں نور کے نیوڈ لبوں پر تھیں۔ اچانک نور نے اپنے لبوں پر ہاتھ رکھا، بولی، نہیں پلیز زرگام، میرا میک اپ خراب ہو جائے گا۔ زرگام مسکرا دیا اور ایک طرف سے بال ہٹا کر اس کی گردن پر اپنے دہکتے ہوئے لب رکھے۔ نور اپنے آپ میں سمٹ سی گئی۔ زرگام بولا، ابھی کچھ نہیں کہہ رہا لیکن رات میں مجھ سے گلہ مت کرنا۔ نور کا چہرہ لال ہو گیا، وہ نظریں جھکا گئی۔ زرگام نے جوتے اس کے سامنے رکھے، یہی پہننے ہیں۔ نور نے ان فلیٹ جوتوں کی طرف دیکھا اور ہلکا سا منہ بنایا مگر پھر چپ چاپ پہن لیے۔ مومنہ کی تیاری تقریباً مکمل ہو چکی تھی۔ ہلکے رنگ کا جوڑا، نرم سا میک اپ اور ماتھے پر پڑی بالوں کی ایک لٹ، سب کچھ اس کے نکھرے حسن کو مزید بڑھا رہا تھا۔ شاذل جو بس یہ کہہ کر کمرے میں آیا تھا کہ ایک بات کرنی ہے، تب سے خاموش کھڑا اسے دیکھے جا رہا تھا۔ کیا دیکھ رہے ہیں؟ مومنہ نے آئینے میں اس کی جھلک پکڑ لی۔ شاذل ہلکا سا مسکرایا، آہستہ سے بولا، بس دیکھ رہا ہوں میری بیوی اتنی پیاری کیوں ہے۔ مومنہ کے لبوں پر ہلکی سی شرمیلی مسکراہٹ آئی۔ اس کے چہرے پر ممتا کا رنگ جھلک رہا تھا۔ شاذل نے اس کی نظریں پڑھ لیں اور کچھ سنجیدہ ہو گیا۔ تم تھک تو نہیں رہی؟ اس نے قریب آ کر پوچھا۔ نہیں، بس تھوڑا سا۔ مومنہ نے پیار سے پیٹ پر ہاتھ رکھا۔ اس کا 7واں مہینہ چل رہا تھا۔ شاذل نے آہستہ سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ میں جانتا ہوں، بس تمہارا اور بچے کا خیال رکھنا ہی میری سب سے بڑی خوشی ہے۔ کچھ لمحے کے لیے دونوں کے درمیان خاموشی چھا گئی، ایسی خاموشی جس میں صرف دلوں کی دھڑکنیں سنائی دیتی ہیں۔
شاذل نے اس کے ماتھے پر ہلکا سا بوسہ دیا اور پیچھے ہٹ گیا، مگر آنکھوں میں وہی پیار اور تحفظ باقی رہا۔ دوسری طرف علی بھی تیار ہو رہا تھا، ہلکے گلابی رنگ کا کرتا اور سفید شلوار، کندھے پر کلف لگی شیروانی۔ کمرے میں آئینے کے سامنے کھڑا وہ بال سیٹ کر رہا تھا جب زیان اندر داخل ہوا۔ علی اسے دیکھ کر مسکرایا۔ زیان کا منہ پھلا ہوا تھا کیونکہ علی نے اسے رات ہی کال کر کے کہا تھا نکاح میں آ جانا صبح، جس پر وہ کافی خفا ہوا تھا کہ غیروں کی طرح بلایا نہ بلاتے۔ علی نے مسکراتے ہوئے آگے بڑھ کر زبردستی اسے گلے لگایا، بولا، چل یار غصہ چھوڑنا، سب کچھ اچانک ہوا، پتہ ہی نہ چلا۔ زیان نے اسے گھوری سے نوازا، بولا، اگر آج تیرا نکاح نہ ہوتا پھر بتاتا تجھے۔ وہیں علی نے اسے آنکھ ماری۔ زیان ہنس دیا۔ فنکشن کا انتظام اب حویلی کے لون میں کر دیا گیا تھا۔ ہال والا پلان کسی وجہ سے منسوخ کر دیا گیا تھا۔ لون میں قندیلیں اور پھولوں کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ بڑے بڑے میزبانوں کی کرسیاں ترتیب کی تھیں اور اسٹیج پر ہلکی سنہری روشنی چھا رہی تھی۔ مہمانوں کی آمد شروع ہو گئی تھی۔ زرگام نے نور کو نائلہ بیگم کے حوالے کر کے خود گیٹ کی طرف چلا گیا تاکہ مہمانوں کا استقبال کر سکے۔ وہ ایک ایک سے ہاتھ ملا رہا تھا، مگر نظر کبھی کبھار لان کے کونے میں بیٹھی نور پر بھی پڑ جاتی تھی، جو نائلہ بیگم کے ساتھ ہلکی مسکراہٹ لیے بیٹھے سب دیکھ رہی تھی۔ لون اب پوری طرح روشنیوں میں نہایا ہوا تھا۔ قندیلوں کی ہلکی روشنی پھولوں کی خوشبو کے ساتھ مل کر ایک جادوئی فضا بنا رہی تھی۔ ڈھولک کی ہلکی تھاپ اور گپ شپ کی آوازیں ماحول میں خوشی گھول رہی تھیں۔ نور نائلہ بیگم کے ساتھ ایک طرف بیٹھی ہوئی تھی، ہاتھ میں ہلکا سا کلچ اور نظریں ادھر ادھر مہمانوں پر، مگر ہر تھوڑی دیر بعد اس کی نگاہ خود بخود دروازے کی طرف اٹھ جاتی، جہاں زرگام مہمانوں کو خوش آمدید کہہ رہا تھا۔ زرگام کے کرتے پر ہلکی سنہری کڑھائی تھی اور اس کا انداز ہمیشہ کی طرح پروقار۔ وہ ہر مہمان سے مسکرا کر مل رہا تھا، مگر نور نے محسوس کیا جب بھی وہ ذرا پلک جھپکائے بغیر گیٹ سے اندر آتا، اس کی آنکھیں ایک لمحے کے لیے سیدھی اس پر رک جاتی، جیسے بھری محفل میں بھی وہ صرف اسے ہی دیکھ رہا ہو۔ بیٹا، تم نے کچھ کھایا؟ نائلہ بیگم کی آواز نے نور کا دھیان توڑا۔ جی، تھوڑا سا، نور نے آہستہ سے جواب دیا، مگر دل کی دھڑکن جیسے پہلے سے تیز ہو گئی تھی۔ اسی لمحے زرگام گیٹ سے ہٹ کر لون کے درمیان آیا۔ چند لمحوں کے لیے سب کی نظریں اس پر پڑیں اور نور نے خود کو اس کی نگاہوں کے حصار میں قید پایا۔ زرگام کے ہونٹوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ تھی، مگر وہ اتنی گہری تھی کہ نور کا دل جیسے بے اختیار دھڑکنے لگا۔ ڈھول کی تھاپ تیز ہو گئی اور فنکشن باضابطہ شروع ہو گیا، مگر نور کو یوں لگ رہا تھا جیسے اس کے لیے یہ محفل صرف ایک ہی پل میں سمیٹ دی گئی ہو، وہ پل جب زرگام کی نظر نے اسے چھوا تھا۔ پولٹ سے واپس آ کر شفا سیدھا اپنے کمرے میں آ گئی۔ کمرہ ہلکی خوشبو سے بھرا ہوا تھا اور بیڈ پر اس کا نکاح کا دوپٹہ بڑے سلیقے سے رکھا ہوا تھا۔ وہ کرسی پر بیٹھ کر ہلکی سانس لے رہی تھی، شاید تیاری کے دوران کا تھکن بھرا دن اور دل کی دھڑکن دونوں ایک ساتھ چل رہے تھے۔ اسی وقت دروازہ کھلا اور نور مومنہ کے ساتھ اندر آئی۔ نور نے شفا کو سر سے پاؤں تک دیکھا اور فوراً ہلکی سی سیٹی بجا دی۔ ہائے دلہن رانی، آج تو علی واقعی دل ہار جائے گا۔ مومنہ بھی مسکراتے ہوئے آگے بڑھی۔ یہ شرمیلی آنکھیں اور یہ چمکتا ہوا لہنگا کچھ زیادہ ہی خطرناک کمبینیشن ہے۔ شفا نے دونوں کو مصنوعی غصے سے گھورا۔ بس بھی کرو، مومنہ نے پیار سے اس کا ہاتھ تھام کر کہا۔ چلو ابھی تو تمہیں آرام کرنے دو، تھوڑی دیر بعد تمہاری شاندار انٹری ہوگی۔
شفا نے گہری سانس لی اور ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، انٹری سے زیادہ دل دھڑک رہا ہے، بس دعا کرنا سب خیر سے ہو۔ لان کے اسٹیج پر علی بیٹھ چکا تھا، سفید شیروانی، سنجیدہ مگر خوشی سے بھرپور چہرہ۔ اس کے قریب دادا جان اور باقی بڑے بزرگ موجود تھے۔ مہمانوں کی ہلکی گہمہ گہمی میں سب مصروف تھے۔ زیان اس کے ساتھ اسٹیج پر تھا، چٹکلے چھوڑ رہا تھا۔ نائلہ بیگم اور عافیہ بیگم مہمانوں سے ملنے میں مصروف تھیں، جبکہ جہاں آرا بیگم کچھ بزرگ خواتین کے ساتھ ہنستے باتیں کر رہی تھیں۔ ہال میں قہقہوں اور ڈھول کی دھیمے سروں کی ملی جلی فضا چھائی ہوئی تھی۔ پھر اچانک اسٹیج کے پیچھے سے ہلکی سی ہلچل ہوئی۔ شفا کی انٹری ہو رہی تھی۔ سرخ اور سنہری لہنگے میں لپٹی، گھونگھٹ کے نیچے شرم سے جھکی آنکھیں اور مہندی لگے ہاتھ، وہ آہستہ آہستہ قدم بڑھاتی اسٹیج کی طرف آ رہی تھی۔ نور اور مومنہ اس کے ساتھ تھیں۔ علی کی نظریں جیسے اس پر جم گئیں۔ وہ بغیر پلک جھپکائے شفا کو دیکھتا رہا، جیسے لمحہ تھم گیا ہو۔ شفا کی ہلکی مسکراہٹ اور گھبراہٹ نے اس کے دل میں عجیب سا سکون اور بے چینی دونوں پیدا کر دیے۔ زرگام قریب ہی کھڑا تھا، مگر اس کا دھیان بار بار موبائل کی اسکرین پر جا رہا تھا۔ وہ مسلسل سیکیورٹی ٹیم سے اپڈیٹ لے رہا تھا کہ سب کچھ کنٹرول میں ہے یا نہیں۔ اسی دوران مولوی صاحب اسٹیج پر آ گئے۔ نکاح کا وقت ہو چکا تھا۔ شفا کے پاس نائلہ بیگم اور عافیہ بیگم سر پر دوپٹہ لیے بیٹھ چکی تھیں۔ شفا کی آنکھوں میں ہلکی نمی آ گئی۔ جیسے ہی نکاح کے بول مکمل ہوئے، اس کی پلکوں سے چند آنسو ٹوٹ کر گالوں پر آ گرے۔ نور نے یہ منظر دیکھا تو اس کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ وہ ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ شفا کو دیکھ رہی تھی، مگر جذبات نے دل کو بھر دیا تھا۔ زرگام نے اچانک نور کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں نمی دیکھ کر اس کی نظریں سخت ہو گئیں، جیسے کہہ رہا ہو، رو مت۔ نور نے فوراً پلکیں جھکا لیں۔ نکاح مکمل ہوا۔ ہر طرف مبارکباد کا شور اٹھا۔ مولوی صاحب کی آواز گونجی، مبارک ہو۔ اسٹیج پر موجود سب لوگ اور نیچے بیٹھے مہمان خوشی سے مسکرا اٹھے۔ دادا جان نے آگے بڑھ کر علی کو گلے لگایا۔ طلال صاحب اور فہیم صاحب بھی آئے، گلے ملے۔ پورے لان میں مبارکبادوں کی گونج تھی۔ کوئی ہاتھ ملا رہا تھا، کوئی گلے مل رہا تھا اور کوئی دعائیں دے رہا تھا۔ کیمرہ مین اسٹیج کے قریب کھڑا سب لمحے قید کر رہا تھا۔ علی اور شفا کو ایک ساتھ بٹھا کر پہلی تصویر کھینچی گئی۔ علی کے چہرے پر سنجیدہ مگر مطمئن مسکراہٹ تھی، جبکہ شفا گھونگھٹ کے پیچھے سے ہلکی سی جھلک دیتی نظریں جھکائے بیٹھی تھی۔ مہمان ایک ایک کر کے اسٹیج پر آ رہے تھے۔ دادا جان اور باقی بزرگ ہاتھ اٹھا کر دعائیں دے رہے تھے۔ نائلہ بیگم اور عافیہ بیگم نے شفا کو گلے لگا کر پیار کیا، اور جہاں آرا بیگم کی آنکھوں میں بھی ہلکی نمی۔ اسٹیج پر پہنچ کر نور نے شفا کے ہاتھ کو تھام کر پیار سے دبایا، مبارک ہو، خوش رہو ہمیشہ۔ شفا کی آنکھوں میں آنسو خوشی کے چمکنے لگے۔ نور نے پلٹ کر دیکھا، زرگام پیچھے ہی کھڑا تھا اور اس کی نظریں سیدھی اس پر تھیں۔ محفل کے شور اور فلیش لائٹس میں بھی اس نظر کا اثر دل کے سب سے خاموش کونے تک اتر گیا۔ سب اسٹیج سے اتر چکے تھے، علی اور شفا اکیلے رہ گئے تھے۔ شفا کے ہاتھ کانپ رہے تھے، جو علی کی نظروں سے چھپے نہ تھے۔ تب بھی وہ بولا آہستہ سے، مسز، مبارک ہو آپ کو۔ شفا کی نظریں اور بھی جھک گئیں۔ علی مسکرا دیا، مسز، آپ اپنے لیے مشکل کھڑی کر رہی ہیں ایسی ادائیں دکھا کر۔ شفا کچھ نہیں بولی۔ اچانک زیان اسٹیج پر آیا اور بولا، چل بس کر دے بھابھی کو تنگ کرنا۔ علی نے اسے گھورا۔ تبھی وہ دان دکھا کر بولا، میں تو بھابھی کو مبارکباد دینے آیا ہوں۔ شفا مسکرا دی۔ نور عافیہ بیگم اور مومنہ کے ساتھ بیٹھ کر گپ شپ میں مصروف تھی۔ محفل میں ادھر ادھر لوگ اپنی باتوں میں مگن تھے، مگر ایک کونے میں بیٹھی خاتون بار بار نور کی طرف دیکھ رہی تھی۔ ان کی نظریں ایسی تھیں جیسے کسی کو جانچ رہی ہو یا کوئی فیصلہ کر رہی ہو۔ نور کو تو پہلے کچھ احساس نہ ہوا، مگر زرگام جو تھوڑی دور کھڑا سب دیکھ رہا تھا، ایک ایک پل نوٹ کر رہا تھا۔
اس کی تیز آنکھیں، اس عورت کی بار بار نور پر ٹکنے والی نظریں فوراً بھانپ گئی تھیں۔ کچھ لمحوں بعد وہ عورت اپنی نشست سے اٹھی اور سیدھا نور کی طرف چل پڑی۔ زرگام کا دل جیسے ہی اس حرکت کو محسوس کرتا ہے، وہ بھی بنا وقت ضائع کیے اسی طرف بڑھتا ہے، مگر وہ اتنا قریب نہیں جاتا، بس چند قدم کے فاصلے پر رک کر سب کچھ سننے اور دیکھنے لگتا ہے۔ خاتون قریب آ کر عافیہ بیگم کو بڑے ادب سے سلام کرتی ہے اور مسکراتے ہوئے کہتی ہے، آپ کی بیٹی بہت پیاری ہے ماشاءاللہ، کیا نام ہے اس کا؟ کہیں رشتہ طے کیا ہے یا نہیں؟ نور اور عافیہ بیگم دونوں کو ایک دوسرے کی طرف حیرت سے دیکھتی ہیں۔ سوال اتنا اچانک اور بے ساختہ تھا کہ لمحہ بھر کو دونوں خاموش ہو گئے، مگر زرگام اس عورت کی بات کا مطلب فوراً سمجھ چکا تھا۔ اس کی آنکھوں میں سردی اور سختی اتر آئی، جیسے برف جمی ہو۔ وہ عورت بات آگے بڑھاتے ہوئے کہنے لگی، اصل میں اپنے بیٹے کے لیے لڑکی دیکھ رہی ہوں، ماشاءاللہ بہت اچھا کماتا ہے میرا بیٹا۔ ابھی وہ مزید اپنی تعریفوں کا سلسلہ جاری رکھتی کہ زرگام کا صبر جواب دے گیا۔ وہ ایک قدم میں قریب آیا، نور کے پاس جا کر اس کا ہاتھ مضبوطی سے اپنے ہاتھ میں لیا اور بھاری، گمبھیر لہجے میں بولا، یہ میری بیوی ہے اور میرے ہونے والے بچے کی ماں۔ اس کے لہجے کی گونج اور آنکھوں کی کاٹ ایسی تھی کہ خاتون کا چہرہ فوراً فک ہو گیا۔ چند لمحے منہ کھولے کھڑی رہی، پھر جلدی سے معذرت کرتے ہوئے الٹے قدم پیچھے ہٹ گئی اور محفل کے دوسرے کونے میں جا بیٹھی۔ نور کا دل دھڑک رہا تھا، وہ ابھی تک سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی کہ ابھی یہ سب ہوا کیا ہے، مگر زرگام کے چہرے کی تیوری اور آنکھوں میں بھری سختی دیکھ کر وہ کچھ بولنے کی ہمت نہ کر سکی۔ زرگام کا موڈ بری طرح بگڑ چکا تھا اور اس کی گرفت اب بھی نور کے ہاتھ پر اتنی مضبوط تھی جیسے دنیا کو یہ یاد دلانا چاہتا ہو کہ نور صرف اس کی ہے۔ کھانے کا وقت ہو چکا تھا، سب لوگ کھانا کھا رہے تھے۔ زرگام اور شاذل جب اپنی پلیٹوں میں کھانا ڈال کر اپنی اپنی بیویوں کے پاس آ کر بیٹھے تو ماحول میں ایک خاموش سی حیرت پھیل گئی۔ وہ دونوں مرد جن کے نام سے لوگ ڈرتے اور جنہیں ہمیشہ حکم چلانے والے روپ میں دیکھا تھا، آج وہ اپنی بیویوں کی خدمت میں جھکے ہوئے تھے۔ دونوں بیویاں نور اور مومنہ نظریں جھکائے شرم سے مسکرا رہی تھیں۔ دادا جان کی آنکھوں میں بھی نرمی اتر آئی اور وہ بے اختیار مسکرا دیے۔ زرگام نے نور کے سامنے پلیٹ رکھی اور اپنے ہاتھوں سے نوالا بنا کر اس کے منہ کی طرف بڑھایا۔ نور گھبرا گئی، ہولے سے بولی، ہم بعد میں کھا لیں گے، سب کے سامنے۔ ابھی وہ جملہ مکمل کرتی کہ زرگام نے اس کی بات کاٹ دی، گہری آواز میں بولا، مجھے فرق نہیں پڑتا، میری بیوی اور میرا بچہ بھوکے نہیں رہ سکتے۔ نور کے چہرے پر لالی اتر آئی، نظریں اور جھک گئیں۔ ادھر دوسری طرف سب لڑکیاں حسرت بھری نظروں سے ان دونوں خانوں کو دیکھ رہی تھیں۔ دونوں واقعی بہت پرکشش لگ رہے تھے اور بیویوں پر ان کی توجہ نے سب کے دل میں ہلچل مچا دی تھی۔ اسی دوران شاذل نے مومنہ کے پاؤں کی جانب ہاتھ بڑھایا۔ وہ اس کے قدموں کی طرف جھک کر دیکھ رہا تھا۔ سب حیران رہ گئے، لیکن دراصل وہ مومنہ کے پاؤں چیک کر رہا تھا کہ کہیں سوجن تو نہیں آئی۔ آخر مومنہ کے آخری مہینے چل رہے تھے۔ فنکشن ختم ہو چکا تھا، عورتیں حویلی کے اندر جا چکی تھیں۔ زرگام اور شاذل حسب معمول باقی انتظامات دیکھنے لگے۔ صفائی کروا رہے تھے کہ علی اندر آیا۔ زرگام نے اس کی طرف دیکھا اور ہولے سے مسکرا دیا۔ اسے فوراً اندازہ ہو گیا کہ علی کس لیے آیا ہے۔ علی معصومیت سے بولا، لالا بس ذرا سا مل لوں بیوی سے، یار میری ہے نا وہ۔ زرگام نے مصنوعی سنجیدگی سے کہا، چھوٹے خان ابھی رخصتی نہیں ہوئی۔ علی نے فوراً جواب دیا، لالا یار اصل چیز تو نکاح ہوتا ہے۔ یہ سن کر شاذل ہنس پڑا، زرگام کی طرف دیکھ کر بولا، اچھا جاؤ مل لو، مگر اگر زیادہ تنگ کیا نا اسے تو اسے تمہارے کان کھینچ لوں گا۔ علی خوشی سے فوراً زرگام کے گلے لگ گیا، لالا تھینکس۔ زرگام ہولے سے مسکرا دیا اور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ نور اور مومنہ کچھ دیر تک شفا کے ساتھ بیٹھی رہیں، باتیں کرتی اس کو چھیڑتی رہیں۔ وہ دونوں اٹھ کر ابھی گئی تھیں، وہ بھی تھک گئی تھیں۔ شفا آہستہ آہستہ اٹھ کر آئینے کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ پہلی بار اس نے خود کو غور سے دیکھا
وہ شرمائی۔ سنوری مہندی کے رنگ اور زیوروں میں جکڑی ہوئی تھی، مگر اس کے دل میں ایک عجیب سا طوفان مچا تھا۔ آئینے میں جھلک دیکھ کر دل جیسے رک سا گیا۔ آج سب کچھ بدل گیا ہے، اس نے دل ہی دل میں کہا۔ کل تک وہ صرف شفا تھی، لیکن آج وہ شفا علی بن چکی تھی۔ یہ خیال آتے ہی دل کی دھڑکن تیز ہو گئی، رخساروں پر سرخی پھیل گئی۔ اس نے لرزتے ہاتھوں سے اپنے چہرے کو چھوا، جیسے خود کو یقین دلانا چاہتی ہو یہ خواب نہیں حقیقت ہے۔ لبوں پر ہلکی مسکراہٹ ابھر آئی، دل میں ایک مٹھاس اتر گئی، مگر ساتھ ہی ایک جھجک، ایک انجان سا خوف بھی۔ کمرے کی خاموشی میں اس کی دھڑکن صاف سنائی دے رہی تھی۔ اچانک دروازے کا ہینڈل ہلا اور دروازہ آہستہ سا کھلا۔ شفا کا دل ایک لمحے کو رک گیا۔ نظریں فوراً دروازے کی طرف اٹھیں۔ وہاں علی کھڑا تھا۔ اس کے ہونٹوں پر وہی شوق سی مسکراہٹ، مگر آنکھوں میں نرمی اور اپنایت بھری تھی۔ شفا کے گال اور بھی سرخ ہو گئے، نظریں فوراً جھک گئیں۔ دل بے قابو سا ہو رہا تھا۔ علی آہستہ آہستہ چلتا ہوا اندر آیا۔ دروازہ پیچھے سے بند کرتے ہی اس کی نظریں شفا پر ٹک گئیں۔ تو آخر کار میری بیوی بن ہی گئی، اس نے مدھم مگر گہری آواز میں کہا۔ شفا کا دل جیسے کانپ گیا۔ وہ نظریں جھکائے بس سانسوں کی لرزش کو سنبھالنے کی کوشش کر رہی تھی۔ شفا کے لبوں پر ہلکی مسکراہٹ آئی، مگر اس نے نظریں مزید جھکا لیں۔ دل کی دھڑکن تیز تر ہوتی جا رہی تھی۔ علی نے ایک قدم اور قریب بڑھایا۔ اس کے لہجے میں شوخی گھل گئی۔ کیا میری بیوی صرف آئینے کو دیکھ کر ہی خوش ہوگی، جب مجھے بھی ایک نظر دیکھنے کا موقع ملے گا؟ شفا گھبرا گئی، ہولے سے نظریں اٹھائیں اور فوراً جھکا لیں۔ اس کے اس انداز پر علی نے مسکرا کر سر جھکایا، جیسے شفا کی شرم ہی اس کے لیے سب سے قیمتی تحفہ ہو۔ شفا آئینے کے سامنے کھڑی تھی اور علی آہستہ آہستہ اس کے قریب آ گیا۔ شفا کے وجود میں لرزہ سا دوڑ گیا۔ علی نے پیچھے سے آ کر اس کے شانوں پر ہاتھ رکھا۔ وہ مزید جھک گئی، مگر علی کے لمس میں اتنی نرمی تھی کہ شفا کے دل کی دھڑکن اور تیز ہو گئی۔ علی نے مدھم لہجے میں کہا، اب آئینے سے نظریں ہٹا دو شفا، اب تمہارا اصل عکس میرے پاس ہے۔ یہ کہتے ہی اس نے شفا کو آہستگی سے اپنی طرف گھما دیا۔ شفا کی نظریں زمین پر جھک گئیں، پلکیں کانپ رہی تھیں۔ علی نے مسکرا کر اس کے رخسار پر ہاتھ رکھا۔ یہ دھڑکنیں صرف مجھے سنائی دے رہی ہیں، لگتا ہے میری بیوی مجھ سے زیادہ ڈر رہی ہے۔ شفا کے لب کپکپائے، مگر وہ کچھ بول نہ سکی۔ علی نے جھک کر اس کے ماتھے پر نرمی سے بوسہ دیا۔ شفا کے وجود میں جیسے بجلی سی دوڑ گئی۔ اس نے پلکیں زور سے میچ لیں۔ علی کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ پھر اس نے اس کے رخسار کو چھوا اور دھیرے سے سرگوشی کی، یہ لمحہ بس ہمارا ہے۔ اتنا کہہ کر وہ آہستہ آہستہ نیچے جھکا اور شفا کے لبوں پر اپنے ہونٹ رکھ دیے۔ شفا کے دل نے جیسے ایک ہی پل میں ہار مان لی۔ اس کی سانسیں الجھ گئیں، ہاتھ بے اختیار علی کی شیروانی کو چھو گئے۔ ایک لمحے کے لیے وقت رک سا گیا تھا۔ کمرے میں صرف دھڑکنوں اور سانسوں کی سرگوشیاں باقی رہ گئیں۔ جب علی نے ہولے سے پیچھے ہٹ کر شفا کی آنکھوں میں دیکھا تو وہ گہری سرخی سے رنگی ہوئی، پلکیں جھکائی کھڑی تھی۔ علی نے مسکرا کر اس کے کان کے قریب سرگوشی کی، اب تم صرف میری ہو شفا، ہمیشہ کے لیے۔ وہیں شفا اٹکتے ہوئے بولی، آپ جائیں، مجھے چینج کرنا ہے۔ یہ سنتے ہی علی کی آنکھوں میں شوخی کی چمک آ گئی۔ وہ مسکرا دیا اور لمحہ بھر کو جھک کر ایک بے باک سی شرارت کر گیا، جس پر شفا کا دل باہر آ گیا۔ وہ شرم سے کپکپاتے ہوئے نظریں چرا گئی۔ علی نے قریب ہو کر ہولے سے اس کے کان میں کہا، اچھا جانم، اب بس تم آرام کرو، میں چلتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ مسکراتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا۔
شفا وہیں پیچھے کھڑی رہ گئی۔ اس کی سانسیں بے ترتیب تھیں، دل دھڑک رہا تھا۔ وہ خود کو سنبھالنے کی کوشش میں گہری سانسیں لینے لگی۔ کمرے میں اب بھی علی کی قربت کی خوشبو بسی ہوئی تھی اور شفا کا دل بار بار اسی پل کو دہرا رہا تھا۔ زرگام سارے کام ختم کروا کر رات گئے کمرے میں آیا۔ اندر داخل ہوا تو نور نرم روشنی میں سجی سنوری پرسکون سی سو چکی تھی۔ بستر پر نیم دراز اس کے قریب موبائل رکھا تھا، جیسے وہ کچھ دیکھتے دیکھتے تھک کر سو گئی ہو۔ زرگام کے لبوں پر مدھم مسکراہٹ آ گئی۔ وہ چند لمحے اسے یوں ہی دیکھتا رہا۔ نور کی معصومیت بھری نیند اور چہرے کی شفافیت نے اسے بے اختیار اپنی طرف کھینچا۔ نور نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو زرگام کو کمرے میں کھڑا پایا۔ آہستگی سے بولی، آ گئے آپ؟ زرگام قریب آ کر بیٹھ گیا۔ ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، جی جان، آ گیا، ذرا فریش ہو جاؤں۔ نور نے ہولے سے سر ہلایا۔ زرگام تھوڑی دیر بعد واپس آیا تو شرٹ لیس تھا، بالوں کو تولیوں سے خشک کر رہا تھا۔ نور کی نظریں اچانک اس پر جا ٹکیں۔ وہ شرٹ لیس تھا۔ بے اختیار وہ گھبرا کر نظریں جھکا گئی۔ زرگام نے اس کا یہ انداز فوراً بھانپ لیا۔ ہلکی سی مسکراہٹ لبوں پر آ گئی۔ وہ آہستہ آہستہ قدم بڑھاتا ہوا نور کے قریب آیا۔ نور نے گھبراہٹ چھپانے کی کوشش کی، مگر جب زرگام بالکل پاس آیا تو اس کے ہونٹوں پر نرمی سی مسکراہٹ ابھر آئی۔ زرگام نے آگے بڑھ کر کمرے کی لائٹ آف کی اور نور کو اپنی باہوں میں لے لیا۔ نور نے شرماتے ہوئے کہا، زرگام، سوئیں، میں تھک گئی ہوں۔ زرگام نے اس کے کان کے قریب جھک کر دھیرے سے کہا، جانم، آج کی رات نیند کے لیے نہیں ہے۔ یہ کہہ کر وہ اس کے لبوں پر جھک گیا۔ پھر وہ نیچے آیا اور شدت سے اس کی روح میں اتر گیا۔ نور تڑپ اٹھی۔ لمحے بھر میں کمرہ نور کی مدھم سسکیوں اور دھڑکنوں سے گونج اٹھا۔ وقت جیسے ٹھہر سا گیا۔ نور نے اسے روکنے کی کوشش کی، مگر زرگام کی شدت اور محبت کے حصار نے اسے اپنے حصار میں جکڑ لیا۔ رات یوں ہی گزر گئی، مگر زرگام کے کانوں تک کچھ نہ پہنچا۔ وہ بس اپنی بیوی کو اپنی پناہوں میں چھپائے رہا۔ قریباً صبح کے 3 بجے تھکی ہاری نڈھال نور زرگام کی باہوں میں سمٹی ہوئی سو گئی۔ زرگام نے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا اور دھیرے سے سر اس کے قریب رکھ کر آنکھیں موند لی۔ صبح کے ناشتے کا وقت تھا۔ حویلی میں سب دسترخوان پر موجود تھے۔ نور اور شفا شرماتی نظریں جھکائے بیٹھی ناشتہ کر رہی تھیں۔ کبھی نوالا لیتی تو دھیرے سے ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرا دیتی۔ ان کے چہروں کی لالی اور معصومیت سب کو بھلی لگ رہی تھی، مگر مومنہ آج ناشتے پر نہیں آئی تھی۔ وہ کمرے میں ہی آرام کر رہی تھی کیونکہ طبیعت بوجھل تھی۔ اسی دوران زرگام نے سنجیدگی سے کہا، فرحان ریمانڈ پر ہے۔ اس کے یہ الفاظ سنتے ہی سب کے ہاتھ رک گئے۔ دسترخوان پر ایک لمحے کو گہری خاموشی چھا گئی۔ دادا جان نے آہستگی سے اپنی نظریں اٹھا کر زرگام کی طرف دیکھا۔ ان کے چہرے پر وقار کے ساتھ ساتھ فکر کی جھلک تھی۔ بس اتنا ہی کہا، مگر اس ایک لفظ نے سب کے دلوں میں طوفان برپا کر دیا۔ زرگام نے گہری سانس لی اور بولا، میں چاہتا تو اسے بچا لیتا، لیکن اس نے صرف ہمارا نقصان نہیں کیا بلکہ بے شمار جرائم میں ملوث تھا۔ اسمگلنگ تک کے کیسز نکل آئے ہیں۔ یہ سنتے ہی جہاں آرا بیگم نے بے اختیار اپنے دل پر ہاتھ رکھ لیا۔ آنکھوں میں دکھ اور بے یقینی اتر آئی۔ پورے دسترخوان پر سناٹا چھا گیا۔ نائلہ بیگم نے گھبرا کر فہیم صاحب کی طرف دیکھا، جیسے یقین نہ آ رہا ہو۔ دادا جان نے باہری لہجے میں کہا، آخر کار سب بات تربیت کی ہی ہوتی ہے۔ نصرت نے ساری زندگی سازشوں میں گزار دی، نہ کبھی خود سکون پایا، نہ ہی اپنے بچوں کی تربیت کر سکی۔ فضا بوجھل ہو گئی۔
جہاں آرا بیگم کے گال پر خاموشی سے ایک آنسو لڑھک کر نیچے آ گیا۔ سب نے اپنی نظریں جھکا لی۔ دسترخوان پر موجود ہر فرد کو یہ احساس ہو رہا تھا کہ خاندان کی جڑیں چاہے کتنی ہی مضبوط کیوں نہ ہو، اگر ایک شاخ کمزور ہو تو پورے درخت پر بوجھ ڈال دیتی ہے۔ دن گزرتے جا رہے تھے۔ مومنہ کی طبیعت دن بدن بگڑتی جا رہی تھی۔ سب جانتے تھے کہ یہ اس کے آخری دن ہیں۔ پوری حویلی میں وہ سب کی دعاؤں اور توجہ کا مرکز بن گئی تھی۔ زرگام نے اپنے اوپر ساری ذمہ داریاں لے لی تھیں۔ وہی اکیلا آفس جاتا۔ شاذل بس مومنہ کے پاس ہی رہتا، ایک پل کے لیے بھی دور نہ ہوتا۔ نور بھی اپنی حالت کے باعث کمزور رہتی تھی۔ 5واں مہینہ تھا اس کا۔ زرگام نے ہتھیلی کا چھالا بنا کر رکھا ہوا تھا۔ دوپہر کا وقت تھا۔ سب دسترخوان پر کھانے کے لیے بیٹھے ہوئے تھے۔ شاذل بھی دسترخوان پر تھا تاکہ سب کے ساتھ کھائے۔ وہ خود اٹھا اور ملازمہ کو کہا، بی بی کو یہ پھل دے آؤ، میں خود کھانا کھلاؤں گا۔ ملازمہ ٹرے لے کر اندر گئی، لیکن کچھ ہی لمحوں بعد اس کی چیخ کمرے سے گونجی، بی بی جی، صاحب جی۔ پورا دسترخوان ایک دم ہل گیا۔ سب اندر کی طرف دوڑے۔ سب سے آگے شاذل تھا۔ اس کا رنگ زرد پڑ چکا تھا، قدم لڑکھڑا رہے تھے۔ مومنہ بے ہوشی کی حالت میں فرش پر گری ہوئی تھی۔ دادی اماں کا دل دہل گیا۔ وہ روتے ہوئے بولیں، یا اللہ میری بچی کو سلامت رکھنا۔ سب نے مل کر مومنہ کو اٹھایا اور فوراً گاڑی میں ڈالا۔ لائلہ بیگم، عافیہ بیگم، طلال صاحب، فہیم صاحب سب اس کے ساتھ روانہ ہوئے۔ زرگام بھی ساتھ گیا تھا۔ دادا جان اور دادی جان حویلی میں ہی رہ گئے کیونکہ نور کی حالت کے باعث کوئی نہ کوئی گھر پر ہونا ضروری تھا۔ وہ دونوں نور کے قریب بیٹھ گئے۔ دادا جان نے نور کے سر پر ہاتھ رکھا اور دھیرے سے کہا، بیٹی فکر نہ کرو، دعا سب سے بڑی طاقت ہے، تم اپنے دل کو ہلکا رکھو، باقی اللہ بہتر کرے گا۔ نور کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ وہ پریشان تھی مومنہ کو لے کر۔ دادی جان نے اسے سینے سے لگا لیا اور سرگوشی کی، یاد رکھو نور، یہ حویلی تب تک قائم رہے گی جب تک محبت اور صبر کی بنیاد قائم ہے۔ دکھ بھی آئیں گے، امتحان بھی آئیں گے، لیکن خاندان کا اصل حسن ایک دوسرے کا سہارا بننے میں ہے۔ مومنہ کو آپریشن تھیٹر میں لے جایا جا چکا تھا۔ باہر سب کی جان جیسے اٹکی ہوئی تھی۔ لمحے لمحے گزر رہے تھے، مگر ہر لمحہ قیامت سے کم نہ تھا۔ شاذل کے لیے تو ہر سانس بوجھ بن گئی تھی۔ وہ بار بار دروازے کی طرف دیکھتا، پھر نظریں جھکا لیتا۔ علی اور زرگام دونوں اس کے کندھے پر ہاتھ رکھے کھڑے تھے۔ زرگام نے دھیرے سے کہا، حوصلہ رکھ، اللہ سب بہتر کرے گا۔ علی نے بھی مسکرا کر کہا، میرے لالا باپ بننے والے ہیں، یہ بس دعا کا وقت ہے۔ تقریباً 2 گھنٹے بعد دروازہ کھلا۔ ڈاکٹر باہر آئی۔ سب کے دل تھم گئے۔ ڈاکٹر نے مسکرا کر کہا، مبارک ہو، بیٹی ہوئی ہے اور ماں بھی بالکل ٹھیک ہے۔ یہ سنتے ہی سب کے چہروں پر خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ شاذل کی آنکھوں سے ضبط کے بندھن ٹوٹ گئے۔ وہ سجدے میں گر گیا، آنسوؤں کے ساتھ اللہ کا شکر ادا کر رہا تھا۔ نائلہ بیگم آگے بڑھیں اور عافیہ بیگم کو گلے سے لگا لیا۔ فہیم صاحب نے آگے بڑھ کر طلال صاحب کا ہاتھ تھاما۔ سب کی آنکھیں بھیگ گئیں، مگر یہ آنسو خوشی کے تھے۔ علی تو خوشی سے پاگل سا ہو گیا، بار بار مسکرا کر سب کو کہہ رہا تھا، میں چچا بن گیا ہوں، اپنی پرنسس کا چچا۔ شاذل جب اٹھا تو زرگام نے آگے بڑھ کر اسے گلے سے لگا لیا۔ مبارک ہو۔ سب ایک ایک کر کے شاذل سے ملے، مبارکباد دی۔ کچھ دیر بعد نرس ایک ننھی سی گڑیا کو بازوؤں میں لیے باہر آئی۔ وہ گلابی کپڑوں میں لپٹی ہوئی تھی، سانسیں نرم نرم چل رہی تھیں۔ جیسے ہی نرس نے بچی کو شاذل کے ہاتھوں میں دیا، اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ وہ بے اختیار اسے سینے سے لگا کر بولا، میری بیٹی، میری جان۔ بچی کے ننھے لبوں پر ہلکی سی جنبش آئی تو سب کی مسکراہٹیں اور گہری ہو گئیں۔ ادھر علی نے فوراً حویلی فون کیا۔ خبر سنتے ہی حویلی میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ دادا جان نے ملازموں سے کہا، پورے گاؤں میں مٹھائی بانٹو۔
بکروں کا انتظام کرو، آج ہمارے گھر رحمت اتری ہے، ہمارا گھر اللہ کو پسند آ گیا ہے۔ نور اور شفا بھی خوشی سے جھوم اٹھی۔ نور نے آنکھوں میں چمک کے ساتھ کہا، حویلی کی رونق اور بڑھ گئی۔ کچھ دیر بعد شاذل مومنہ کے کمرے میں گیا۔ وہ کمزور مگر مسکراتی ہوئی اسے دیکھ رہی تھی۔ شاذل اس کے قریب بیٹھ گیا، اس کا ہاتھ تھاما اور آنکھوں میں نمی لیے بولا، شکریہ مومنہ، تم نے میری دنیا بدل دی۔ مومنہ کی آنکھوں سے بھی آنسو نکل آئے۔ وہ مدھم آواز میں بولے، ہماری بیٹی ہماری محبت کا سب سے خوبصورت تحفہ ہے۔ شاذل نے جھک کر اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ کمرے میں سکون اتر آیا۔ وائنا 2 مہینے کی ہو چکی تھی اور اس کا نام شاذل نے رکھا تھا، وائنا شاذل۔ وہ حویلی میں سب کی جان تھی۔ زرگام تایا کے ساتھ بنتی تھی اس کی۔ زرگام کی جان تھی وائنا میں۔ علی اور شفا پڑھائی کے لیے باہر کے ملک جا چکے تھے۔ دادا جان نے خود انہیں بھجوایا تھا۔ انہیں اپنی تربیت پر بھروسہ تھا۔ آج صبح سے نور کی طبیعت خراب تھی۔ اس کی وامٹ رکنے کا نام نہ لے رہی تھی۔ زرگام پریشان ہو گیا تھا، چیک اپ کے لیے ڈاکٹر پاس لے گیا۔ راستے میں نور بے ہوش ہو گئی تھی۔ زرگام بھکلا گیا، نور میری جان آنکھیں کھولو۔ وہ اسے پچھلی سیٹ پر لٹا کر خود گاڑی کو خطرناک حد تک تیز چلا کر ہاسپٹل پہنچا۔ ڈاکٹرز نے فوراً اسے ایڈمٹ کر لیا اور آپریشن کا کہہ دیا تھا۔ زرگام کی پریشانی حد سے بڑھ گئی۔ اس کی آنکھوں میں نمی آ گئی تھی۔ آج وہ اس کی اولاد کے لیے زندگی موت سے لڑ رہی تھی۔ وہ ہر لمحہ دعا کر رہا تھا۔ لاؤنج میں سب بیٹھے تھے۔ دادا جان وائنا کے ساتھ کھیل رہے تھے کہ شاذل فوراً کھڑا ہو گیا۔ اس کے چہرے پر اضطراب اور خوف واضح تھا۔ وہ فوراً آگے بڑھ کر بولا، کیا ہوا؟ تم پریشان نہ ہو، ہم آ رہے ہیں۔ اسی لمحے سب کی نظریں شاذل پر مرکوز ہو گئیں۔ نائلہ بیگم نے فوراً پوچھا، کیا ہوا؟ کیا ہو گیا؟ شاذل نے فوراً بتایا، سب پریشان ہو گئے، یا اللہ خیر۔ نائلہ بیگم نے فوراً ایک بیگ تیار کیا جس میں نور اور بچے کے لیے ضروری چیزیں رکھیں۔ ہر طرف دھڑکنیں تیز تھیں۔ سب جلدی سے ہسپتال کے لیے روانہ ہوئے۔ عافیہ بیگم مومنہ اور وائنا کے ساتھ حویلی ہی رک گئی تھیں۔ وہ مسلسل دعا کر رہی تھیں کیونکہ ابھی 1 مہینہ رہتا تھا اور ڈلیوری اچانک کر رہے تھے۔ سب کی پریشانی عروج پر تھی۔ ہر لمحہ جیسے قیامت کا سا لگ رہا تھا۔ جیسے ہی سب ہسپتال پہنچے، زرگام انہیں وہیں سامنے مل گیا، ریسیپشن پر۔ عباس بھی گارڈز کے ساتھ کھڑا انہیں سیکورٹی کا خیال رکھنے کو کہہ رہا تھا۔ شاذل فوراً آگے بڑھا، زرگام کو گلے لگایا، کچھ نہیں ہوگا ہماری گڑیا کو۔ زرگام نے آہستہ سے سر ہلایا۔ سب اس سے ملے۔ سب آپریشن تھیٹر کے باہر بیٹھے ہوئے تھے۔ دلوں کی دھڑکنیں رکنے کو تھیں۔ ہر کوئی بس انتظار کر رہا تھا کب کوئی خبر آئے۔ لمحے لمحے قیامت جیسے گزر رہے تھے۔ ایک نرس باہر آئی اور سب کی طرف بڑھی۔ اس نے فوراً زرگام کی طرف دیکھا اور زرگام نے بے چینی سے پوچھا، ڈاکٹر میری بیوی کیسی ہے؟ نرس نے دھیرے سے جواب دیا، ہم ابھی کچھ نہیں کہہ سکتے، ماں کی حالت بہت خراب ہے، بس دعا کریں، ابھی کوئی بڑا فیصلہ نہیں لے سکتے۔ زرگام کی آنکھیں سرخ ہو گئی تھیں، دل دھڑک رہا تھا۔ وہ وہاں کھڑا بس دعا اور امید میں الجھا ہوا تھا۔ نائلہ بیگم نے بے اختیار رونا شروع کر دیا۔ دادا جان فوراً آگے بڑھے، زرگام کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے سنبھالنے کی کوشش کی۔ کچھ نہیں ہوگا ہماری نور کو اور ہمارے بچے کو، اللہ سنبھالے گا۔ زرگام نے لبوں سے کچھ نہیں کہا، اس کی نظریں بس چپ تھیں۔ اس کے لیے بچہ بھی تھا، لیکن سب سے زیادہ فکر اسے نور کی تھی۔ 3 گھنٹے گزر چکے تھے۔ نائلہ بیگم نماز پڑھ رہی تھی اور مرد سب نماز میں مصروف تھے۔ شاذل نے علی اور شفا کو بھی سب کچھ بتا دیا تھا، وہ بھی بے حد پریشان تھے۔ تقریباً 4 گھنٹے بعد نرس دوبارہ باہر آئی۔
اس کے ہاتھ میں ایک ننھا سا بچہ تھا۔ زرگام فوراً کھڑا ہو گیا۔ نرس نے مسکرا کر کہا، مبارک ہو، بیٹا ہوا ہے اور ماں بھی بالکل ٹھیک ہے۔ زرگام کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ آگے بڑھا اور فوراً ڈاکٹر سے پوچھا، کیا میں اپنی بیوی کو دیکھ سکتا ہوں؟ نرس حیران رہ گئی۔ اس نے یہ پہلا شوہر دیکھا تھا جس کو اپنی اولاد سے زیادہ بیوی کی فکر تھی۔ اس کے لبوں پر بس ایک ہی بات تھی، میری بیوی۔ سب خوشی سے جھوم اٹھے۔ شاذل نے بچے کو اٹھایا۔ فہیم صاحب کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ زرگام نور کے پاس کمرے میں گیا اور دیکھا کہ وہ نڈھال سو رہی ہے۔ اسی لمحے حویلی کے سب لوگ دل کی گہرائی سے دعا کر رہے تھے۔ شاذل نے انہیں بتایا۔ مومنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ بولی، بے شک تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ خوشی اور سکون کی لہر نے پوری حویلی کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ نور کی آنکھیں ابھی بھی تھکی اور نم تھیں۔ وہ آہستہ سے زرگام کی طرف دیکھ رہی تھی۔ وہ آگے بڑھا۔ نور ہلکا سا اٹھ کر بیٹھی۔ وہ اسے اپنے سینے سے لگا کر بے آواز رونے لگا۔ نور نے اس کے آنسو اپنی پشت پر محسوس کیے۔ نور کی حیرت کی حد نہ رہی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ جو مرد جس کی دنیا بھر میں دہشت تھی آج اپنی بیوی کے لیے رو دے گا۔ نور نے دھیرے سے کہا، زرگام آپ ٹھیک ہیں؟ زرگام نے اس سے پیچھے ہوتے ہوئے کہا، بس ہمارا یہ ایک ہی بچہ کافی ہے، ٹھیک ہے، ہم اور نہیں کریں گے۔ نور نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ سر ہلایا۔ آنکھوں میں آنسو تھے لیکن دل میں سکون تھا۔ وہ جانتی تھی کہ زرگام کی یہ بات اس کے لیے اور اس کے بچے کے لیے کتنی قیمتی ہے۔ وہ بہت ڈر گیا تھا جب اس نے سنا کہ نور کی حالت خراب ہے۔ اتنے میں شاذل بچے کو لے کر اندر آیا۔ نور نے اپنے بیٹے کو دیکھا تو آنکھوں میں آنسو بھر آئے، دل دھڑک رہا تھا۔ شاذل نے بچے کو احتیاط سے اس کے بازوؤں میں رکھا اور پھر نور کے سر پر ہاتھ نرمی سے رکھ کر بولا، مبارک ہو میرا بچہ۔ نور نے آہستہ سے کہا، شکریہ لالا۔ دنیا، طاقت اور خوف کے سب نشان ختم ہو گئے۔ اب سب کچھ بس یہ چھوٹا سا معصوم وجود تھا جو ان کی زندگی بدل گیا تھا۔ زرگام نے نور کے ہاتھ سے اپنے بیٹے کو لیا۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے، دل کی دنیا بدل رہی تھی۔ بہت ہی انوکھا احساس تھا، اولاد چیز ہی ایسی ہے۔ زرگام نے آہستہ سے اس کے ماتھے پر لب رکھے، پھر بچے کے کان کے قریب منہ لے جا کر اذان دی۔ ننھے کان میں اللہ کا پیغام پہنچاتے ہی اس کے چہرے پر امن اور سکون کی لہر دوڑ گئی۔ دنیا کے سب شور و گل کے بعد یہ لمحہ زرگام کے لیے ایک انوکھا اور ناقابل بیان احساس تھا۔ اس نے اپنے بیٹے کا نام رکھا تھا زیدان زرگام۔ نور اور زرگام دونوں اپنے بیٹے کی طرف دیکھتے رہے، دلوں میں محبت، خوف، سکون اور ایک نئی زندگی کی خوشی کے جذبات بھرے ہوئے۔ اور اس طرح یہ فیملی مکمل ہو گئی تھی اور ایک خوبصورت سفر اپنے اختتام کو پہنچا۔ ریڈرز، کچھ لوگ ہوتے ہیں جو بچے کا جینڈر پہلے ہی معلوم کروا لیتے ہیں کہ بیٹا ہے یا بیٹی۔ میں یہ چیز اپنے ناول میں ایڈ نہیں کی کیونکہ یہ گناہ ہے۔ آپ قدرت کے کاموں میں دخل اندازی کر رہے ہیں بے صبرے ہو کر۔ یہ چیز سرے سے ہی غلط ہے، تو میں اس کو پروموٹ نہیں کروں گی۔ شکریہ۔